کراچی میں مدینہ مسجد کو شہید کرنے کے عدالتی احکامات پر امیر تحریک لبیک پاکستان کا انتہائی اہم بیان سامنے آ گیا۔ اپنے جاری کردہ پیغام میں امیر ٹی ایل پی حافظ سعد حسین رضوی کا کہنا تھا کہ جامع مسجد مدینہ کو گرانے کے عدالتی احکامات پر دکھ ہوا۔ مسجد گرانے کا حکم کوئی مسلمان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کے گھروں کے غیر قانونی الاٹمنٹ چند پیسوں کے عوض قانونی ہو سکتے ہیں تو مسجد کیوں نہیں؟ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں کو اگر گراؤنڈ کی اتنی ضرورت ہے تو اپنے گھر گرا کر گراؤنڈ بنا دیں۔ موجودہ حکمران لوگوں کی نظروں سے تو گر چکے ہیں، اب دلوں سے بھی گریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ حالات کی نزاکت کو سمجھے، نظام میں خرابیاں موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی ریاست ہے، ارباب اختیار کو معلوم نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر مسجد گرانے کے احکامات کو مان لیا جائے تو پھر بابری مسجد گرانے والوں کا کیا قصور ہے؟ حکمران کان کھول کر سن لیں، مسجد کو کبھی گرانے نہیں دیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ نے کراچی میں ایک پارک میں تعمیر کی گئی مدینہ مسجد کو مسمار کرنے سے روکنے سے متعلق وفاقی حکومت کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ زمینوں پر قبضے کرنے کے لیے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے منگل کو کراچی میں تجاوزات سے متعلق اسقط نوٹس کی سماعت کی تو اٹارنی جنرل خالد جاوید نے عدالت سے استدعا کی کہ سپریم کورٹ نے 28 دسمبر کو طارق روڈ پر واقع پارک میں تعمیر کی گئی مسجد کو مسمار کرنے کا جو حکم دیا تھا، عدالت اس پر نظر ثانی کرے کیونکہ اس عدالتی حکم کی وجہ سے ملک میں مذہبی تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کو مسمار کرنے کے عدالتی حکم سے بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ بینچ میں موجود چیف جسٹس قاضی امین نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومتی نمائندے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بے شک آسمان گر جائے لیکن حکومت نہ گرے۔ انہوں نے کہا کہ عبادت گاہ اور اقامت گاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو زمینوں پر قبضے کے لیے مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بینچ کے سربراہ نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ پارک اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے اور اس میں کس حد تک تجاوزات کی گئیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی صوبائی حکومت چاہے تو مسجد کے لیے متبادل زمین دے دے لیکن عدالت اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت اس مسجد کو مسمار کرنے سے روک سکتی ہے جب تک اس کے متبادل نئی مسجد کی تعمیر کے لیے نئی جگہ نہیں مل جاتی۔ عدالت اس سلسلے میں اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتی۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ نے اس طرح کے کیے گئے فیصلوں کو واپس لینا شروع کر دیا تو عدل کا نظام متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ مسجد کی تعمیر کے لیے زمین فراہم کرنے کی ذمہ داری ریاست اور صوبائی حکومت کی ہے، تاہم مذہبی تناؤ کو روکنے کے خاطر عدالت اپنے حکم پر نظر ثانی کرے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ اس معاملے پر سندھ حکومت فریق نہیں لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ زمین کی فراہمی سے متعلق سندھ حکومت سے رپورٹ طلب کی جائے اور جب تک صوبائی حکومت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرواتی اس وقت تک اس مسجد کو مسمار کرنے کا عدالتی حکم واپس لیا جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاک سے تجاوزات گرانے کا حکم واپس نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالت نے اپنے کیے ہوئے فیصلے واپس لینے ہیں تو پھر اس تمام کارروائی کا کیا فائدہ؟ بینچ میں موجود جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تجاوزات پر مسجد کی تعمیر غیر مذہبی اقدام ہے اور اسلام اس اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسجد کی تعمیر کرنی ہے تو اپنی جیب سے کریں، سرکاری زمینوں پر قبضے کر